نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری آج کی اس مجلس میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں سیکھیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے. اس دنیا میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ سکون کا نہ ہونا ہے. ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے. بعض اوقات کوئی حقیقی مسئلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں پریشان رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور ہم اس میں پناہ لینے لگتے ہیں. بعض اوقات توجہ حاصل کرنے کے لیے پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ عادت اتنی سنگین ہو جاتی ہے، اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان کو پھر عام حالات میں تو کسی کا مشورہ، کسی سے بات کر کے، کوئی نصیحت حاصل کر کے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن سیویئر کیسز میں لوگ ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں، نشہ کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے جو ڈرگس لیتے ہیں تو کتنی میزریبل کنڈیشن میں رہتے ہیں. ایک غم کو مٹانے کے لیے کئی مشکلات اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں. بعض لوگ الکوہل کا سہارا لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک بوتل کی قیمت اور پھر اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان، اللہ کی ناراضگی، کیونکہ حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور طرح اپنے آپ کو بہلاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کھا کر کسی خاص کھانے کی ایڈکشن ان کو ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کثرت سے چائے پینے لگتے ہیں، بار بار کچھ کرنے لگتے ہیں ایسا کام کہ جس سے وہ اپنا غم بھلا سکے. لیکن غم ہے کہ بھولتا ہی نہیں. ایسے میں کیا کیا جائے؟ قرآن مجید ہمیں اس کا حل یہ بتاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار رہو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں. وہ خوف اور غم سے بالا ہوتے ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں خوف لاحق ہی نہیں ہوتا یا انہیں کبھی کوئی غم آتا ہی نہیں؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں انسان پر خوف اور غم آئے نہ. لیکن اللہ کے دوست اس خوف اور غم پر قابو پا لیتے، اس کو اپنے اوپر نہیں حاوی ہونے دیتے کہ وہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو لٹا کے رکھ دے، بلکہ وہ اس پر قابو پا لیتے. ان کے اندر ایسی ایمان کی قوت ہوتی، ان کے اندر ایسا جذبہ ہوتا ہے، ایسی سوچ ہوتی ہے، ان کے خیالات، ان کا رویہ، ان کا طرز زندگی، ان کا لوگوں سے، ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غم اور خوف سے نجات پا جاتے ہیں. اور اس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ انسان ان دو مشکلوں سے باہر نکلے. غم عموماً ماضی کے کسی حادثے پر ہوتا ہے، انسان کے ساتھ جو کچھ گزر چکا ہوتا ہے. کسی نے زیادتی کی، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی جان کا ہو گیا، کوئی عزت کا ہو گیا، تو اس پر انسان ہرٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کا دل مستقل طور پر بیمار ہو جاتا ہے. اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے کہ ہائے کیا ہوگا، کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، کہیں مجھے کوئی گاڑی ہٹ نہ کر جائے، کہیں مجھے میرے بچے نہ چھوڑ کے چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ، کہیں کاروبار کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں جاب نہ چھوٹ جائے. تو بعض اوقات کچھ لوگوں کو دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، غم کی بھی اور خوف کی بھی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غم کی ہوتی ہے لیکن وہ غم اتنا ان پہ ہوتا ہے کہ خوف ان سے ختم ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غم بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، دونوں ہی چیزیں ان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں. اب کیا جائے، ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ علاج تو ضروری ہے، یہ نارمل حالت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کسی حادثے کو ہر وقت سوچتے رہیں یا کسی آنے والی پریشانی کو ہر وقت اپنے دماغ پہ حاوی رکھیں تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے اور اس سے نکلنا چاہیے. اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے ایمان کو درست کریں.
اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ پر اعتماد بھی ہے، اس پر یقین بھی ہے، اور اس بات پر یقین کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اپنی مرضی سے نہیں چلتی. تو کوئی بیماری آپ کو آ ہی نہیں سکتی، کوئی آپ کو نقصان دے ہی نہیں سکتا، کوئی آپ کا تنکا توڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا. اس لیے بہت سے خوف اور بہت سے وہم اور بہت سی پریشانیاں صرف خود ساختہ ہوتی، وہ آئی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ آ جائیں گی. جبکہ اگر ہم اپنے آپ کو انالائز کریں تو بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہم بچپن سے خوف رکھتے ہیں یا بچپن سے جن کے بارے میں پریشان ہیں وہ آج تک ہوئی کوئی نہیں. مثلاً ہے کہیں میرے ماں باپ نہ مر جائیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا سب کے ماں باپ مر جاتے ہیں؟ نہیں. تو ہمیں کیوں خوف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک ان کی زندگی لکھی ہے وہ جئیں گے، وہ نہیں مریں گے، آپ فکر نہیں کریں. اور اگر بالفرض ان کو مرنا ہی ہے تو کیا ہمارے فکر کرنے سے وہ موت سے بچ جائیں گے؟ کیا پھر ان پر موت نہیں آئے گی؟ کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کے فوت ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کسی کو کسی کرنے کی ڈیتھ فوبیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مجھے ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو یہ صرف ہمارے خوف ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ واقعی ایکچولی ہو بھی جائے، اور اگر ہو گئے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے. تو جب تک وہ نہیں ہوئے آپ اس کے لیے کچھ دعا کریں، کچھ ذکر کریں اور اس وقت کو استعمال کر لیں. دونوں صورتوں میں ایک چیز کریں، یا تو یہ ہے کہ وہ ہوں گے نہیں، امن سے رہیں، یا یہ کہ وہ ہوں گے. اگر انہوں نے ہونا ہے اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے کسی چیز کا ہونا، تو اس ہونے سے پہلے جو بھی وقت ملا ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہی کیوں نہیں ملا، اس کو کسی اچھے کام میں استعمال کریں. اور آپ کیا سوچیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، میں اس سے پروٹیکشن لیتی ہوں کہ جس کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی. اس لیے فکر کی ضرورت ہی نہیں، پریشانی کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کسی کو کوئی بیماری، موت، فقر و فاقہ، کسی چیز کا نقصان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اگر پوری دنیا کے انسان مل کر انسان کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے تو جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا ان کا کوئی منصوبہ آپ کے خلاف کام نہیں کر سکتا. فکر کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے، ہم غم میں مرے جاتے ہیں، اب تو یہ کام ہونا ہی نہیں کیونکہ فلاں میرے خلاف ہو گیا اور وہ اب میرا راستہ روکے گا، اور وہ فلاں مجھ پہ جادو نہ کر دے، اور فلاں ایسا نہ کر دے، ویسا نہ کر دے. تو ہم اسی ڈر میں مرے جاتے ہیں. حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ اگر سارے جن و انس بھی مل کر کسی کو فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ نہیں دے سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر سب مل کر کسی کو نقصان دینا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتے. کوئی کسی کی قسمت نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کو کچھ ختم نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا نا، پھر سارے جن و انس مل کر اس مصیبت کو ٹال بھی نہیں سکتے. تو اصل چیز تو اللہ کا ارادہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم مطمئن اور پرسکون رہیں اور اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ زندگی ہمیں صرف ایک بار ملی ہے، only once، یہ دوبارہ نہیں آئے گی. اور سب سے زیادہ نقصان کی بات ہے اپنی زندگی کو کھونا. مرنے والا تو مر گیا، وہ تو نہیں واپس آئے گا، لیکن آپ تو ابھی دنیا میں ہیں. آپ اپنے جینے کی قدر کریں، ایک ایک سانس کے اوپر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جینے کی مہلت دے رہا ہے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ ہم آج کی اس زندگی میں اپنے کل کے لیے کچھ بنا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے، ہر شخص، میں بھی آپ میں سے ہر ایک کیا دیکھے، ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا ہے.
کیونکہ اگر میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا تو کوئی اور میرے لیے کیا بنائے گا؟ میں خود اپنے ساتھ سنسیئر نہیں تو دوسرا میرے لیے کہاں سے سنسیئر ہوگا؟ میں اپنے لیے خود توبہ استغفار نہیں کرتی، ذکر نہیں کرتی، قرآن نہیں پڑھتی، تو میں کس سے توقع رکھتی ہوں کہ وہ میرے لیے میری مصیبت کے وقت وہ اتنے خلوص سے پڑھے گا جتنا میں خود پڑھ سکتی ہوں؟ تو کسی کا کیا ہمیں کیا فائدہ دے گا اگر ہم نے خود اپنے لیے کچھ نہ کیا؟ ٹھیک ہے، انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی دکھ تکلیف پر غمگین بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی اس کو آتی ہے، فکر فاقہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ یہ آپ کے کل کی تیاری میں رکاوٹ بنے. آج ہمیں اس زندگی میں ہر دن اور ہر دن کا ہر گھنٹہ پروڈکٹیو گزارنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ بنانا ہے، کیونکہ جنت اور جہنم تو خالی میدان ہے. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو جنت میں گھر بنے گا، اور اگر برے کام کریں گے تو جہنم بڑکائیں گے. تو عقل مند وہ ہے جو یہ دیکھتا رہتا ہے میری کل کے لیے کتنا تیار ہو گیا، میں نے قرآن مجید کتنا پڑھا، میں نے نماز کی پابندی کتنی کی، اور جو نماز پڑھی وہ کس کوالٹی کی پڑھی. کیونکہ کامیابی تو ان مومنوں کے لیے ہے جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اور میرا دل کہیں اور ہی لگا ہوا ہے. نماز کے اندر بھی دنیا نہیں بھولتی، نماز کے اندر بھی رنج اور غم نہیں بھولتا. تو اس لیے اس وقت کے اندر جئیں. مثلا اس وقت آپ یہاں بیٹھے، اگر آپ یہ بات غور سے سن لیں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر اس وقت یہاں بیٹھ کے گھر کی فکر میں یا کسی غم اور فکر میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں بیٹھنا بھی بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ لے کر نہیں جا سکیں گے. تو اسی طرح آخرت کے لیے کچھ لے کر نہیں جا سکیں گے اگر یہاں پر کچھ بنایا نہیں. وہاں کے لیے یہاں بیٹھ کے کام کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی، صحت، مال، وقت، جان، سب چیزوں کی قدر کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں ایک نعمت کے طور پر ہمیں ملی ہیں. یہ سارے ٹولز ہیں تاکہ ہم اپنی جنت کو بنا سکیں، یہاں اس کی تیاری کر سکیں. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، چاہیے کہ دیکھتا رہے ہر شخص، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا. یہ دنیا کی کل نہیں، دنیا کی کل تو فکر سے بھری ہوئی ہے. آخرت کی کل کے لیے کیا کیا ہے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو گویا جب اللہ سے ڈرو گے، لوگوں سے نہیں، مستقبل سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرو گے، تو بہت سی چیزیں خود بخود فائدہ دیں گی، وقت کی قدر کرنی آئے گی. اس بات کا یقین رکھیے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اب جتنے لوگوں سے ڈر لگتا ہے ان سب کے اوپر کراس پھینک دیجیے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بھی نہیں کر سکتی. آپ سکون کی نیند سوئیں گے کیونکہ خوف نکل جائے گا نا. اور جب خوف آنے لگے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی سوچا کریں کہ آج تک مجھے کس نے لک آفٹر کیا ہے، آج تک میرا خیال کس نے رکھا ہے. جس نے آج تک میرا خیال رکھا ہے وہ کل بھی میرا خیال رکھے گا، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جو آج تک میرے لیے کافی تھا وہ کل بھی میرے لیے کافی ہوگا. جب وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، مجھے ڈر کس بات کا. حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جلال اور قوت والا ہے، عزت والا ہے، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الخیر، ساری خیر کا مالک وہ ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کی قدرت، اس کی طاقت ہر ایک سے بڑی ہے. ہم دنیا میں لوگوں کی طاقت سے، دنیا کے مال سے، دنیا کے مال والوں سے ڈرتے ہیں، یا کسی کے پاس کوئی عہدہ ہو یا کوئی منصب ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہو، اتھارٹی ہو، پاور ہو، تو ہمیں خوف آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر دے گا. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا وہ. تو جس سے بھی ڈر لگے اس سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لیں، اللہ کی طرف چلے جائیں اور کہیں یا رب مجھے تیرا سہارا چاہیے، تو میرے لیے کافی ہو جا. اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے گا، وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا.
وہ آج تک آپ کو بچاتا رہا، اسی لیے تو آپ زندہ ہیں، اسی لیے تو آپ کھا پی رہے ہیں، اسی لیے تو آپ دنیا میں چل پھر رہے ہیں. تو کوئی آپ کی جان نہیں لے سکتا جب تک وہ نہ چاہے. جو دن اس نے مقرر کیا آپ کے لیے اسی دن جانا ہے. ان اندیشوں اور وہم اور خوف کو اپنے دل سے نکال لیجئے. عربی کا ایک شعر ہے، ان ربا کفاک ما کان بالامس سیکفیک فی غد ما یکون. بلا شبہ تمہارا رب کل کی تکلیف میں تمہیں کافی ثابت ہوا تو آئندہ کل میں آنے والی تکلیف میں بھی وہ تمہیں کافی ہو جائے گا. جس نے پاسٹ میں تکلیف دور کی وہ فیوچر میں بھی دور کر دے گا. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت 51، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. اور اس نے کیوں لکھا؟ کیونکہ دنیا امتحان کے لیے کہ لوگ اس صورت میں کرتے کیا، نعمتوں کو پا کر کیا کرتے ہیں اور نقصان آنے پر کیا کرتے ہیں. وہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں. ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے. جب آپ کو کوئی بلائی ملتی ہے تو ان کو بری لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو حقیقی دشمن، لیکن آپ دیکھیں کہ اب آج کے دور میں مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، اتنا زیادہ اخلاقی تنزل ہو گیا کہ بہن بھائیوں کے بیچ میں حسد ہے، قریبی رشتہ داروں کے بیچ میں حسد ہے، شوہر بیوی کے بیچ میں حسد ہے. اگر کسی موقع پر ایک بچہ ترقی کر جاتا ہے تو دوسرے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سسرالی رشتوں میں، دوستوں میں، معاشرے میں، کلاس فیلوز میں، جاب پر، ہر جگہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں یہ کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اور اس سے آگے نہ نکلے، تو کبھی زور زبردستی سے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی دوسرے کو پہنچنے والی خوشی پر ایسی تنقید کرتا ہے کہ جس سے وہ خوش نہ ہو سکے. اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، اللہ مجھے دشمنوں کے ہنسنے سے بچا، کہ میرے کسی نقصان پر، کسی تکلیف پر دشمن ہنسے کہ اچھا ہوا اس کو مزہ آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لوگوں نے چھوڑا، کیا کیا کہ جب آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی، کوئی بھلائی ملتی، کوئی نعمت ملتی تو وہ ان منافقوں کو بری لگتی. تسؤہم، یہ بھی ایک منافقت ہے نا کہ اوپر سے انسان خوشی کا اظہار کرے اور اندر سے وہ جل رہا ہو، کڑ رہا ہو اور دل ہی دل میں حسد کا شکار ہو. وہ ان تصیب کا مصیبت، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی اللہ کے اذن سے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب سے زیادہ تکلیفیں آئی، حالانکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے تھے. یقولو، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اس سے پہلے ہی اپنا معاملہ صحیح کر لیا تھا اور ہم پیچھے رہے تھے، یعنی آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے یا آپ کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھے اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہم اس سے بچ گئے. وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مصیبت کے وقت اگر کوئی ہنسے آپ پر اور کوئی خوش ہو رہا ہو یا کوئی لام تان کر رہا ہو یا کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو یا کوئی تانا دے رہا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، یہ تو اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی لکھ دیا تھا. یہ غم یا یہ نقصان تو تقدیر میں تھا، اللہ کے اذن سے آیا، یہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو آنا ہی تھا. تو اللہ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہم اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہیں، ہم اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں. اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ خود کو پہنچنے والی ہر تکلیف پر بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ اس میں بھی میرے لیے خیر ہے، کیونکہ تکلیف بندہ مومن کے ثواب میں اضافہ کرتی ہے اور اس کے گناہ دور ڈالتی ہے اور اس کو پختہ کرتی ہے، اس کو میچور کرتی ہے، کیونکہ مشکلات کے بغیر انسان کبھی بھی میچور نہیں ہوتا. اب دیکھیے چھوٹے بچے کی مثال دیجیے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو کچھ مائیں ہر وقت بچوں کو اٹھائے رکھتی ان کو نیچے نہیں چھوڑتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے، کچھ بچے سال بھر بھی صحیح طور پر نہ چلنا جانتے ہیں، نہ بیٹھنا جانتے ہیں، نہ بھاگنا، نہ دوڑنا، ان کو آتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ انہیں چوٹ کھانے ہی نہیں دی ماں نے. وہ ہاتھوں پر ہی اٹھائے رکھا، کندھوں پر ہی اٹھائے رکھا، کسی وقت رونے ہی نہیں دیا، کسی وقت گرنے ہی نہیں دیا، چوٹ کھانے ہی نہیں دی. اب نتیجہ کیا ہوا، وہ انتہا درجے کے بزدل ہوئے.
ان کے اندر بہادری آئی نہیں، ان کے اندر مشکلات کو فیس کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا. کیونکہ بچے بھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں. اگر آپ آبزرویشن کریں، اگر ایک دفعہ ایک جگہ سے کوئی چوٹ لگ جائے تو دوسری دفعہ خود ہی اس سے بچنے لگتے ہیں کہ چوٹ. تو یہ چیز ان کو سکھاتی ہے نا. لیکن اگر چوٹ نہیں لگے گی، غلطی نہیں کریں گے، تو کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. دور سے دیکھ کے نہیں سیکھیں گے، اس مشکل سے گزر کر ہی سیکھیں گے. تو کچھ زندگی کے لیسن ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم مشکل میں پڑے نہیں، ہم سیکھ ہی نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم بہت کچھ سیکھ سکیں، آگے بڑھ سکیں، بہادر بن سکیں، زندگی کے چیلنجز کو فیس کر سکیں اور اپنی آخرت کے لیے بڑے بڑے کام کر سکیں. ورنہ ناز و نام میں پلنے والے لوگ، پھولوں کی سیج پہ بیٹھے رہنے والے لوگ اور آرام دہ زندگی بسر کرنے والے لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اور اگر زندگی کو ایسے ہی گزار دیا آرام طلبی میں، تو آخرت میں اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ آخرت میں درجات کہاں سے بڑے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اس دنیا میں انسان آرام کرنے کو نہیں آیا. آرام کی جگہ تو اللہ نے آخرت میں رکھی، جنت میں رکھی. اور ہم دنیا میں تلاش کرتے ہوئے روتے ہیں کہ یہاں کیوں نہیں مل رہا. تو اس لیے بہنوں، اگر کسی وقت کسی وجہ سے کوئی بری خبر سننے کو مل جائے، کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آ جائے، کوئی ناخوشگوار حادثہ کہیں سے پیش آ جائے، کسی انسان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ آ جائے، تو سوچیں اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. ایک بادشاہ تھا تو اس کا ایک وزیر بہت ہی مخلص آدمی تھا. وہ ہر چیز کے بارے میں کہتا تھا کہ اس میں خیر ہے، اس میں بھی بھلائی ہے. ایک مرتبہ بادشاہ کہیں شکار پر نکلا، اس کی شاید انگلی کٹ گئی تو اس نے کہا اس میں بھی خیر ہے. پھر اسی طرح کوئی اور مشکل آئی تو اس نے کہا اس میں بھی خیر ہے. تو وہ وزیر سے ناراض ہو گیا اور اس کو قید کرا دیا. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ آگے گیا تو جو چیز خراب ہوئی تھی، دشمنوں نے اس پر حملہ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی چیز خراب ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں. تو بعد میں آ کے اس نے وزیر کو نکلوایا. اس نے کہا کہ کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ تمہاری بات درست تھی کہ جو چیز ٹوٹی تھی، جو چیز خراب ہوئی تھی، وہ بچ گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نکلے تھے تو جب کشتی کے اندر سوراخ تھا تو وہ بچ گئی. اگر وہ ٹھیک ہوتی تو وہ کشتی پکڑی جاتی. تو بعض اوقات ہم ایک چھوٹی بھلائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ایک بڑی بھلائی چاہتا ہے. تو جب کوئی چوٹ لگے تو زبان سے ہی نکلے اس میں بھی خیر ہے. کچھ کھو جائے تو کہ اس میں بھی خیر ہے. کوئی فوت ہو جائے تو کہ اس میں بھی خیر ہے. ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہو، لیکن اس شخص کے لیے بہت فائدے کی چیز ہو اس وقت فوت ہونا. معلوم نہیں وہ چند سال اور جیے تو لوگ اس کی کتنی ناقدری کریں. بعض اوقات ماں باپ انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنی حرص میں کہتے ہیں یہ فوت نہ ہو. ہم بس دیکھتے رہے ان کو، چاہے وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، چاہے ان کی زندگی کا ایک ایک دن عذاب بن کے گزر رہا ہے. وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کیوں اٹھا لیا تمہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر رحم ہوتا ہے، ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے کہ ان کو اس وقت اٹھا لیتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہر چیز میں خیر ہوتی ہے. اللہ کے جتنے بھی ارادے ہیں، اللہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو رہا، اور اس میں بھی خیر ہے اور اس میں بھی بھلائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم کامل نہیں تو ہمیں وہ بھلائی نظر نہیں آتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو کیا سکھایا کہ جب منافق تمہاری تکلیف پر ہنسیں، جب منافق تمہاری تکلیف پر خوش ہوں، یا تمہیں نظر آئے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کیا سوچو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. وہ ہمارا مولا ہے، ہمیں تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ مددگار موجود ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے برابر، اس کی وسعت پر جتنی وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس میں خیر ہے. اس نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے اس کے لیے چنا کہ میں اس تکلیف اور بوجھ کو اٹھاؤں. اب مثلا خواتین کو جو پریگننسی میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ عورتوں پر یہ تو مصیبت کیوں لکھ دی گئی. پیریڈز کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو عورتوں پر یہ کیوں مصیبت ہے. مینوپاز ہے تو عورتوں کے لیے کیوں مصیبت ہے. لیکن وہ بھول جاتی ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے کیونکہ اس کے ذریعے درجے بڑھتے ہیں. اور ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں کیونکہ وہ مشقت زیادہ اٹھاتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو خوشی اولاد کی صورت میں نصیب ہوتی ہے، یا پھر جس تکلیف سے گزرتا ہے تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس میں اجر لکھا چلا جاتا ہے.
پریشانی کی بات نہیں، اس میں بھی خیر ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں. کیا سکھایا گیا؟ کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اللہ پہ ٹرسٹ کریں، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں کہ اللہ تو اس مشکل سے اب آسانی سے نکال دے. آ تو گئی تکلیف، لیکن اب اس سے نکالنے والا بھی تو ہی ہے. اور ایک حقیقی بات یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ خوشی میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا تکلیف میں ہوتا ہے. اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز وہ اس کائنات کا خالق ہے، سب سے عظیم ہستی جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس کے پاس ساری چیزوں کا مکمل اختیار ہے. اگر ہم کسی صدمے، کسی چوٹ، کسی مصیبت، کسی مشکل، کسی بیماری، کسی غم اور خوف کی وجہ سے اس کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے زیادہ نفع کی بات کیا ہے کہ عام حالات میں ہم نہیں ہو رہے، لیکن جب ہم غمگین ہیں، دکھی ہیں تو پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جا رہے ہیں. اور اس طرح وہ غم، وہ تکلیف، وہ مشکل ہمیں اس کے قریب ترین کر دیتی. اور جب ہم اس کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے. ہم چل کے جاتے ہیں، وہ دوڑ کے ہماری طرف آتا ہے. تو اس لیے ایسا مت سوچیں کہ تنگی میں اور تکلیف میں اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. قطعاً نہیں چھوڑا. ہو مولانا، جب مشکل آئے تو کہیں ہم کوئی اکیلے تھوڑی ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا. فکر کی ضرورت نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل تھام لے گا اور آپ اطمینان میں آ جائیں گے. تو دل کا اطمینان اور جسم کے اندر ایک سکون کی اور کام ڈاؤن ہونے کی کیفیت، اور نفس کے اندر ایک اطمینان اور اعصاب کا تناؤ نہ ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بات کے بغیر بھی ٹینس رہتے ہیں، کچھ ہوا نہیں ابھی پہلے سے ٹینشن ٹینشن ٹینشن. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑا حادثہ ہو تو بھی اطمینان، امن میں. کیوں؟ سوچ کا فرق ہے نا. اس کا اللہ پہ بھروسہ اور اس کا نہیں ہے. جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے. ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اس سے مجھے اچھی امید ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا اچھا کرے گا، تو مجھے خوف کی ضرورت نہیں، مجھے فکر کی ضرورت نہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں ڈر لو، یہ مجھ سے چرا لی جائے گی یا چھٹ جائے گی، کہ اللہ میں نے اس کو آپ کے سپرد کیا، اب آپ اس کی حفاظت کریں. میں تو حفاظت کے قابل نہیں. بس بچوں کے بارے میں ہمیں خوف ہوتا ہے کہ بگڑ جائیں گے، ہاتھ سے نکل جائیں گے، بہک جائیں گے، لوگ ان کو ورغلا لیں گے. ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں کہ یا اللہ میں نے اسی طرح اپنے بچے کو تیرے سپرد کیا اور تو اس کی حفاظت فرما، جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی تھی. ان کو کنویں سے نکلوا دیا تھا اور غیر دیش میں جہاں ان کا کوئی بھی نہیں تھا ان کی حفاظت فرمائی تھی. تو اس لیے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو آپ کا غم اور فکر سے چھٹکارا ہو جائے گا. آپ کا نفس بکھرے گا نہیں، پریشانیوں اور سوچوں کے اندر آپ غلطان نہیں ہوں گے، اعصاب میں تناؤ نہیں آئے گا، کسی قسم کی وحشت اور تنہائی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اور زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا جس سے دلوں کو اطمینان ہوگا. اور اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ محسوس نہیں ہوگی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ اس صدمے نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا. نہیں، پھر نہیں ٹوٹیں گے آپ، پھر بھی بہادر رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مدد کرنے والا کوئی ہے، آپ اس میں تنہا نہیں ہیں. اور پھر اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی. جب آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. تو آپ غم میں کہیں یا اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی، تو یقیناً اللہ کی طرف سے پکار آئے گی کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی. لیکن اگر ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا اس ناراضگی کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں میں تو اللہ سے ناراض ہوں لیکن اللہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کی طرف اشارہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مشکلات میں کبھی بھی انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا. تو جب آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تو آپ کے اندر ایک راحت اور سکون آ جاتا ہے، یقین کی پختگی آ جاتی، اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی ٹیسیں نہیں اٹھتی اور پریشانیاں نہیں ہوتی
آپ کا سینہ کھل جاتا ہے، آپ کو بات سمجھ آ جاتی، آپ کو وہ حکمت بھی نظر آ جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ جس وجہ سے اس نے آپ کو کسی خاص مشکل میں ڈالا ہوتا ہے، وہ وجہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. پھر اور پیار آتا ہے اللہ کا کہ اللہ میں ویسے تو سیدھا ہونے والی نہیں تھی، ویسے تیری طرف کب آنا تھا مجھے، میں تو کبھی نہ آتی. اگر اس غم کی وجہ سے تو مجھے اپنی طرف لے آیا تو تیرا شکر ہے کہ تو مجھے اپنی طرف لے آیا، کیونکہ ہم نے جانا تو ہے ہی اسی کے پاس. کوئی ہے جو اللہ سے بھاگ کے کہیں اور جا سکے، اس کو ناراض کر کے، اس کو چھوڑ کر؟ لیکن جب ہم اس کو چھوڑے رکھتے ہیں تو بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، جس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. ہم دنیا میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، لوگوں میں اتنے کھو جاتے ہیں، انسانوں کی محبت کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں واقعی اللہ بھول جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ انہی انسانوں سے ہم کو چوٹ لگواتا ہے، انہی کے ذریعے ہم کو توڑتا ہے، وہ اپنا سہارا چھوڑتے ہیں تو ہم گرتے ہیں، تو پھر ہم کو اللہ یاد آ جاتا ہے جو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے ہمیں بھلا دیا تھا. پھر وہ یاد آ جاتا ہے اور اس کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خبردار رہو، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ اطمینان اور یہ سکون اور یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے جو دنیا کے کسی بازار سے نہیں ملتی، یہ صرف یقین کی دولت سے ملتی ہے. اور یہ یقین نقصان پہنچنے کے بعد، اللہ سے راضی ہونے کے بعد ملتا ہے کہ اس نے ٹھیک ہی کیا ہے، اس نے اچھا کیا ہے، میرا علاج تھا اس میں. کیا ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ ناراض ہوتے ہیں کبھی کہ آپ کیوں کڑوی دوا دیتے ہیں، آپ نے کیوں میرے لیے آپریشن تجویز کیا؟ بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے ریکمینڈ کر دیا سرجری کے لیے، اب میری تکلیف جلدی پوری ہو جائے. اور اگر وہ ریکمینڈ نہ کرتا، مثلاً آپ کے اندر کوئی لمپ ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو نکلنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہی نہیں، کہ یک آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ بیماری پل رہی ہے، تو اس نیوز پر آپ ڈاکٹر سے ناراض ہو جائیں گے؟ ایک اچھا پیشنٹ کیا کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے مجھے بتا دیا، مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا، میں تو اپنے بارے میں جاہل تھی کہ میرے اندر اتنی بڑی بیماری پل رہی ہے. جب آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس میں آپ کی بیماری سامنے آ جاتی ہے تو آپ لیبارٹری والوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں نکال کے رکھ دی. کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکر ہے کہ مجھے میری اندر کی بلا پتہ چل گئی، اب میں اس کا علاج کروں گی. تو جو رنج اور حادثے اور غم اور دکھ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں ہماری حقیقت بتا دیتے ہیں، وہ ہمیں ہمارا اصل دکھا دیتے ہیں، جس کے بعد ہمیں اپنی اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ کتنا کام کرنے والا ہے. میرے تو بھی ایمان کا لیول ہی بہت تھوڑا، میری تو بھی عبادات ہی ٹھیک ہے، میرا تو یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ، میرا تو بھی توکل ہی نہیں تھا. تو حادثے ہمیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ہماری بیماریاں ڈائگنوز کر دیتے ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا بیماری کیا ہے، پھر اصلاح ہوتی. تو اگر ٹیسٹ ہی نہ ہو تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اگر اصلاح نہ ہوئی تو خرابیوں کا پلندہ لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. پھر کیا بنے گا؟ کیا وہاں ہم ریپینٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی قبر میں جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ مثلاً اگر ڈاکٹر کسی کو بتا دیں کہ تمہاری یہ اور یہ بیماری ہے، وہ کہ اچھا ابھی تو مجھے فرصت نہیں، جب میں مر جاؤں گا قبر میں فارغ ہو کے لیٹوں گا پھر علاج کراؤں گا، ہو جائے گا علاج اس کا؟ ہرگز نہیں. وہ علاج آج کرنا ہے، چاہے فرصت ہے یا نہیں، چاہے کتنی مصروفیت ہے، چاہے کتنا ہی کام ہے، آج علاج کرنا ہے تاکہ مرنے سے بچیں. اسی طرح اگر کوئی اخلاقی خرابی ہے ہمارے اندر، ایمان میں خرابی ہے، دل میں کوئی خرابی ہے، کوئی نفاق ہے یا شک ہے اللہ کے بارے میں یا اللہ سے ناراضگی ہے، کوئی بھی چیز، تو اس کا علاج مرنے کے بعد نہیں ہوگا. مرنے پہ یہ ہارٹ اسی طرح سیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قبر میں جاتا ہے. اگر دل اضطراب اور بے چینی میں ہے تو یہ بے چینی قبر میں ساتھ جائے گی. تو اس کو دنیا میں ٹھیک کرنا ہوگا، اس دل کا علاج کرنا ہوگا مرنے سے پہلے پہلے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر جب مہربان ہوتا ہے تو ہمیں کسی ایسی حالت میں ڈالتا ہے کہ دل کی بیماری کھل کے سامنے آ جاتی، اور جب کھل کے سامنے آتی تو پھر ہم اگر اللہ پر اعتماد کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے دعا کریں تو وہ بیماری دور ہونے لگتی اور ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ سے ناراض ہو تو پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس لیے جب ایک انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں،
اس کو مزید علم عطا کرتے ہیں، میچورٹی عطا کرتے ہیں، اس کو حکمت دیتے ہیں اور اس کو اطمینان قلب دیتے ہیں، اس کو سکون قلب جیسی دولت دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سے ہر طرح کے وسوسے اور فکر اور غم اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے سیکھنے کی بات کیا تھی، یاد رکھنے کی. نمبر 1، وہم کرنا چھوڑیں، ہم خوف کھانا چھوڑیں. کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ پہ بھروسہ کریں. نمبر 2، اگر کچھ ہو جائے تو اس کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مرنے سے پہلے اصلاح چاہتا ہے، ہمارا علاج کرنا چاہتا ہے. جن چیزوں کی طرف سے ہم غافل ہیں وہ ہمیں دکھا کر ہمیں صاف کرنا چاہتا ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم اطمینان کی حالت میں جائیں. اس لیے جب کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، ناپسندیدہ، ناخوشگوار حالات ہوں تو ہمیں اس پر صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے، اور راضی ہونے کے بعد انتظار کرنا چاہیے. صبر انتظار کا نام بھی ہوتا ہے، جلد بازی نہیں. یعنی جب تکلیف آ گئی اور آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ سکھانا چاہتا ہے، مجھے کسی قابل بنانا چاہتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے مصر کا بادشاہ بنانا تھا، تو وہ کنعان میں رہ کے، ایک گاؤں میں رہ کے تو نہیں بن سکتے تھے نا. ان کو ان ساری مشقتوں سے گزرنا تھا، پھر جا کے وہ تاج پہننا تھا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. 2 دفعہ یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، پھر یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس لیے اس وقت کو جو آپ کا اضطراب اور بے چینی اور تکلیف میں گزرا ہے، اس کو صبر کے ساتھ گزاریے، جلدی نہ کیجیے، کیونکہ بعض اوقات جلد بازی چیزوں کو اور خراب کر دیتی. مثلا آپ کو بھوک لگی اور کھانا پک رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بس مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، بس جیسا ہے بس اسی طرح اتارو اور کھاتے ہیں. اب آپ کچا کھانا کھا لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر بھوک کا جوش جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر پیٹ میں درد ہو یا اور کوئی بیماری پل جائے تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جلد بازی کا. تو بعض اوقات کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس جلدی سے کوئی ایسی دوا مل جائے کہ جو ہم پیئیں اور فوراً ٹھیک ہو جائیں، انسٹنٹ ریلیف ملے ہمیں، یا ڈاکٹر ہمیں ابھی دیکھ لے. ہم تو ایمرجنسی میں کھڑے ہیں، ابھی بھی نہیں دیکھ رہے. نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس کو ٹائم چاہیے. تو جب کوئی تکلیف آئے تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کیا کہیں کہ اب اس نے اپنے وقت پہ جانا ہے، آرام سے بیٹھو، ایک دم نہیں جا سکتا. میرے واویلا مچانے سے، میرے چیخنے چلانے سے، میری بے صبری سے، میری بے قراری سے، بے چینی سے یہ نہیں جانے والی. مجھے اب ایکسپٹ کرنا ہے اس کو، تھوڑا ٹائم لگے گا، اب آرام کرو، چپ ہو جاؤ، اپنے آپ کو خود چپ کریں، کام ڈاؤن. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ایک دم کچھ نہیں ہوتا، اور جتنا ٹائم لگے گا اتنا اجر بڑھ جائے گا، ملٹی پلائی ہوتا جائے گا ریوارڈ. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے اور ایک وقت مقرر ہے. اجل مسمى، زندگی کی ایک مدت ہے، زندگی میں آنے والی مختلف حصوں کی مدت ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا. پھر جو بیماریاں ہیں ان کی بھی ایک مدت ہے، ان کا بھی ایک عرصہ ہے، ایک وقت ہے. پھر اسی طرح جیسے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس غم کے بھولنے کے لیے بھی ایک عرصہ لگتا ہے. جیسے بیوہ کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن رکھی گئی، باقی وفات پر 3 دن رکھی گئی، کہ ایک شخص کو 3 دن کم از کم لگتے ہیں کسی صدمے سے نکلنے سے. تو مثلا آپ نے کوئی ایسی خبر سنی جو آپ کے دل پہ بجلی کی طرح گری، تو اپنے آپ کو ماریے مت. کچھ لوگ خودکشی کر لیتے کہ میں نہیں برداشت کر سکتا. نہیں، اب آپ کہیں کہ مجھے اپنے آپ کو 3 دن دینے ہیں. مثلا آپ کے ہسبینڈ آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے، یا بچے نے آپ کے ساتھ کوئی بہت بدتمیزی کی، تو آپ کے لیے بہت ہرٹ کا ذریعہ بنا وہ سب کچھ. Give yourself some time, at least 3 days. آپ کو کسی پہ غصہ آ گیا اور آپ ناراض ہو گئے اور بولنا چھوڑ دیا، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں تھوڑا سا، 3 دن. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر 2 لوگوں میں ناراضگی ہوگی تو 3 دن کی مدت دے دی گئی کہ 3 دن میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو، 3 دن کے بعد تم واپس نارمل ہو جاؤ. اگر آپ غور کریں تو کائنات میں ہر چیز کے اندر اللہ نے یہ اصول رکھا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ پانی کو جب آپ ابالتے ہیں تو ایک دم نہیں ٹھنڈا ہو سکتا، لیکن وہ ایک دم ہر وقت ابلتا ہوا بھی نہیں رہ سکتا. اگر آپ اس کو آگ سے ہٹا دیں، اس سچویشن سے ہٹا دیں،
تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، جیسے روز آپ کی چائے ٹھنڈی ہوتی ہے. پھر آپ کہتے 30 سیکنڈ اور گرم کر لو، پھر باتوں میں لگ جاتے، پھر 30 سیکنڈ گرم کرو، پھر پیتے، تو ختم ہی نہیں ہو پاتی. تو ہر چیز کا ایک وقت، اس کو ٹائم دیجیے. ٹیک یور ٹائم. ٹائم از اے ہیلر، کہتے ہیں ٹائم ہیل کر دیتا ہے. تو جلد بازی نہیں، بے چینی اور بے قراری نہیں. اور دیکھیے یہ تکلیفیں تو پھر گزر جائیں گی. قبر میں کون آئے گا؟ وہاں تو کوئی دعا بھی نہیں سنی جاتی، کوئی فریاد بھی نہیں سنتا. آخرت میں کون ہوگا جب سب بے وفا ہو جائیں گے، کوئی دوست رشتے دار بیٹا بیوی کچھ کام نہیں آئیں گے. تو ٹائم دیجیے اپنے آپ کو، جلدی نہیں کیجیے، کیونکہ ہر چیز گزر جاتی ہے. دس شیل ٹو پاس، یہ بھی گزر جائے، ہر چیز گزر جاتی. ہر دن جو آتا ہے گزر جاتا ہے، چاہے خوشیاں لے کر آئے چاہے غم لے کر آئے، نہیں رکتا. کوئی بھی تکلیف جو آئی ہے یہ بھی گزر جائے گی. کوئی بیماری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی، گزر جائے گی، رک نہیں سکتی. کیونکہ اس دنیا میں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز گزرنے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. اب گزارے کیسے؟ وہ ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گیا کہ گزر جائے گی، لیکن اب کیا کریں؟ کیسے گزارے اس وقت کو؟ بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ گزر نہیں رہا. کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی سب سے مشکل وقت انتظار کا ہے. وہ چاہے خوشی کا ہو تب بھی مشکل ہوتا ہے کاٹنا، تو غم کا تو اور زیادہ کاٹنا مشکل ہے. اس وقت میں پھر اللہ کی طرف رجوع کیجیے، دعائیں پڑھیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کچھ آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے. وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اور تو مشکل کو آسان کرے گا جب تو چاہے گا. تو چاہے تو آسان ہو جائے گی، چاہے وہ ہے یا گزر گئی. تو اللہ کی طرف رجوع کریں، مسلسل دعا کریں، استغفار پڑھیں. استغفار سے ساری تکلیفیں دور ہو جاتی. درود شریف پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں. یہ ساری دعائیں اور ذکر وہ ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کو آتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ شیطان اس وقت ہمیں بلوا دیتا ہے، ہمیں کلمہ بھول جاتا ہے، ہمیں آیت کریمہ بھول جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ پڑھنا ہے، پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا، کیونکہ شیطان نے آ کے قابو کر لیا نا، دل کو پکڑ لیا اس نے کہ اب اللہ کی طرف نہ جائے، تاکہ یہ میرا دشمن خوب یہ مصیبت میں پڑا رہے. تو ہم نے اس کے گرہ توڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے، اور نماز اور دعا کے ساتھ صبر کے ساتھ مدد مانگنی، اور پھر انشاءاللہ جلد مصیبت ٹل جائے گی. یہ نہ سوچے کہ ساری زندگی چمڑی رہے گی مجھے. کوئی چیز ساری زندگی نہیں چمڑ سکتی، ہر چیز واپس اپنی اصل پہ آ جاتی ہے. کسی بھی چیز میں جو ابال آتا ہے واپس آ جاتا ہے، چاہے وہ محبت کا ابال ہو چاہے نفرت کا. نفرتیں بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کو جب تک چھیڑے نہ وہ بھی ختم ہو جاتی. اور دل تو اللہ کے ہاتھ میں الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. آج کسی سے نفرت ہے، کل محبت بھی ہو سکتی ہے اس سے، اور آج کسی سے محبت ہے تو کل اسی سے نفرت بھی ہو سکتی ہے. اور عربی میں کسی نے کہا تھا نا، ایک شاعر کا شعر ہے یا قول ہے، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما. اپنے دوست کو ہلکا ہلکا چاہو، بہت زیادہ محبت کا اظہار نہ کرو. ہو سکتا ہے کسی دن تم مجھ سے نفرت کرنے لگے، کہ ہو سکتا ہے کسی دن تم مجھ سے بغیض بن جاؤ، دشمن بن جاؤ. اور پھر ابغض بغیضک ہونا ما، اپنے دشمن سے ہلکا بغض رکھو، ایک اعتدال میں رکھو. عسى ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا محبوب بن جائے، اور پھر تم ریگریٹ کرو کہ میں نے اس کے ساتھ کیوں نفرت رکھی. تو دل پھرتے رہتے ہیں، اس لیے محبت اور نفرت میں بھی اعتدال، دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال، اور اس بات پر اطمینان کہ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ گزر ہی جائے گی. عربی کا ایک شعر ہے، وَلَا هَمٌّ إِلَّا سَوْفَ يُفْتَحُ قُفْلُهُ وَلَا حَالٌ إِلَّا لِلْفَتَى بَعْدَهَا حَالٌ، اور ہر غم کا عنقریب تالا کھلنے والا ہے. چابی کھو بھی جائے تو کسی نہ کسی تالا کھل ہی جاتا، توڑ کے چاہے کھولے. اس وقت ہم بے قرار ہو جاتے ہیں یہ کیسے کھلے گا، لیکن کھل ہی جاتا ہے نا. اور نوجوان کے لیے ہر آنے والی مصیبت کی گرہ کھلنے والی، ایک حال کے بعد ایک دوسرا حال آنے ہی والا ہے. اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ عام انسان، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں اور ان پر صبر سے کام لے. فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ
فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے، یعنی لوگ تمہاری بات نہیں سنتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اٹریکٹیو اور بہترین شخصیت کس کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے دشمن آپ کی بات نہیں مانتے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، تو فرمایا کہ اگر ان کا منہ پھیرنا تم پہ بھاری ہے، دل بوجھل ہوتا ہے، تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لے آ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہیں کوئی نشانی اتار رہے، نشانی نہیں اتر رہی، تو خود کوشش کر کے دیکھ لو. یعنی غم تو اسی وقت آسان ہوگا جب اللہ چاہے گا، مشکل اس وقت جائے گی جب اللہ چاہے گا. اور اگر اس مشکل کو برداشت کرنا بہت بھاری ہو رہا ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ نکال کے دیکھیں، لیکن کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پہ جمع کر دیتا، یعنی تمہارے سارے مخالف اور نان مسلم تم پر ایمان لے آتے. بس تم جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہونا، یعنی لا علم لوگوں کی طرح بہیو نہ کرنا، کیونکہ جو شخص علم رکھتا ہے، جو شخص حکمت رکھتا ہے، اس کا رویہ جی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی مخالفت سے مت گھبراؤ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے، ان کی بھی لوگوں نے بات نہیں مانی تھی. کبھی ایسا تھا نا کہ آپ کی بات کوئی نہیں مانتا، آپ حالانکہ بالکل حق پر ہوتے ہیں، صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو جھٹلا دیتا ہے، آپ کو جھوٹا قرار دیتا ہے. فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھوٹے قرار دیے گئے، ان پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگا. کبھی زندگی میں آپ پر بھی جھوٹا ہونے کا الزام لگ جائے تو ضروری نہیں کہ آپ جھوٹے ہی ہوں. اس وقت کیا سوچیں کہ یہ تو پیغمبروں پر بھی الزام لگا تھا، تو اگر مجھے کسی نے ایسا کہہ دیا تو کیا ہوا؟ پیغمبروں نے کیا کیا جب ان پہ ایسا الزام لگا؟ فصبروا، صبر کیا، انتظار کیا. کس پر؟ علی ما کذبوا، اس بات پر جس کو وہ جھٹلائے گئے تھے. کہ آخر میں پھر انجام کس کا بہتر ہوا؟ اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام بچا لیے گئے، ہود علیہ السلام بچا لیے گئے، صالح علیہ السلام بچا لیے گئے، لوط علیہ السلام بچا لیے گئے، شعیب علیہ السلام بچا لیے گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگا آپ کو بچا لیا گیا، اور آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور حق غالب آیا، مکہ فتح ہوا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل چلا گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل تو جانے ہی والا ہے. جھوٹی باتیں، جھوٹے الزامات. حضرت عائشہ پر کیسے الزام لگا، اور پورا مدینہ جو تھا وہ ایک طرح سے زلزلے کی زد میں آ گیا، باتوں کے زلزلے میں، کہ ہر شخص پریشان تھا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے آیات اتار دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں، تو وہ چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا. سچ ہمیشہ غالب آتا ہے، لیکن کچھ دیر لگتی. شروع میں لوگ آپ کو نہیں مانتے، وہ آپ کو غلط سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اطمینان کے ساتھ اپنے حق پر، جس کو آپ کا ضمیر کہتا ہے یہ صحیح ہے، جس کو آپ کا دین کہتا ہے کہ یہ صحیح رویہ، یہ صحیح طریقہ ہے، اس پر جمے رہیں. فرمایا پچھلے رسولوں نے صبر کیا، اپنے کام پر جم کر رہے. وہ اوذوا، اور وہ اذیت دیے گئے، جسمانی تکلیفیں دیے گئے. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کا طریقہ ایسے ہی ہو کر رہتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں. ہم نے پچھلے انبیاء کے واقعات اور حالات اور قصے آپ کو بتا دیے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے صبر کا ذریعہ بنے. لیکن اگر پھر بھی آپ پر ان کا اعراض، ان کی بے رخی، ان کا ایمان نہ لانا بہت بھاری گزرتا ہے، آپ کو پسند نہیں آتا، تو پھر بھی صبر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے، انہیں مشکلوں میں ڈالتا ہے. جن سے وہ محبت کرتا ہے وہ محبت کا اظہار مشکل میں ڈال کے کرتا ہے. کوئی تکلیف آ جائے تو بہنوں سوچیں کہ اللہ نے محبت کا امتحان لے لیا کہ میری اللہ سے کتنی محبت ہے، اور یہ اللہ کی محبت ہی ہے اس وقت مجھ پر. تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل کو اپنے سے ہٹا دو تو پھر کوئی سرنگ لے آؤ، زمین کے اندر کوئی ٹنل بنا لو،
یا آسمان پہ جانے والی کوئی سیڑھی لگا لو, یا زمین کے اندر چلے جاؤ, یا آسمان پہ نکل جاؤ کہ اس سچویشن سے تم ہٹ جاؤ, بچ جاؤ, تو کر کے دیکھو, اور کوئی نشانی لا کے ان کو دکھاؤ کہ یہ کسی طرح مان جائے, تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ چاہتا سب کو خود ہی ہدایت دے دیتا, لیکن آپ ایسی بات نہ کریں, آپ نہیں گھبرائیں, آپ پریشان نہیں ہو, انتظار کریں, صبر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال صبر کرایا؟ 13 سال مکے کے تھے اور 7 سال پھر مدینہ کے تھے, پھر اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا, اور ایک فاتح کی حیثیت سے آپ اس میں داخل ہوئے 20 سال کے بعد. اس لیے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اتنے سال گزر گئے اور اب بھی میری مشکل نہیں کٹی. یاد کیا کیجیے کہ پیغمبر علیہ السلام پر کتنی لمبی لمبی مشکلات آئیں اور کس طرح انہوں نے صبر کیا, کیونکہ جلدی کرنے سے بلا ٹل نہیں سکتی, وہ اپنے وقت پر ہی جائے گی. تو اس وقت کا صبر کے ساتھ اور اللہ کو یاد کر کے انتظار کیجیے, اور انسان ناپسندیدگیوں سے غیر مطمئن نہ ہو, بے چینی کو کنٹرول کرے, اچھے دوستوں کے ساتھ مل کے, اچھی صحبت کے ذریعے, اچھی محفلوں میں شرکت کر کے, اللہ کا کلام پڑھ کر, اللہ کی بات سن کر, سمجھ کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ کھول دے گا. آپ دیکھیں کہ ایوری کلاؤڈ ہے سلور لائن. کلاؤڈز گرے ہوتے ہیں, بلیک ہوتے ہیں, لیکن ان کی سلور لائن آپ کو نظر آتی ہے. تو ہر مشکل جو ہے یا ہر دل پہ آنے والا غم جو ہے, اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بنا رکھا ہے, لیکن وہ اپنے وقت پر ہی ہوگا. اس وقت کا بس انتظار کرو, کیونکہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کریں گے. اگر آپ سچ پر ہیں, آپ حق پر ہیں, آپ ٹھیک جا رہے ہیں, تو آپ کی مدد ضرور ہوگی. اس لیے انتظار اور صبر سے کام لیجیے اور پریشان ہونا چھوڑیے. ایک اور چیز جو انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے وہ یہ کہ انسان دوسروں کی آزمائشوں کو دیکھے کہ اکیلا میں ہی نہیں ہوں دنیا میں دکھی, دنیا میں اور لوگ بھی بہت دکھی ہیں. تو جلد بازی سے دکھ ختم نہیں ہو جائے گا, صبر سے اجر ملے گا, اور تکلیف ایک نہ ایک دن چلی ہی جائے گی, اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن بے صبری سے تکلیف بھی زیادہ بڑی ہو جائے گی. جانا اس نے اپنے وقت پر ہے, اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ایسے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں سیدھی راہ دکھائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم کچھ تھوڑے سے سوال جواب کر لیتے ہیں. گھر کے کام کاج مثلاً کھانا پکانا وغیرہ عورت کی شرعی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کا طریقہ کیا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا کیا کرتی تھی؟ ہم مسلمان خواتین کے لیے کون نمونہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی بنات, اور پھر عام نساء اور مؤمنات. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی تھی. کیا وہ غیر شرعی کام کر رہی تھی؟ نہیں. یہ ایک معروف بات ہے, یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ مرد اور عورت کے رولز ہیں. ایک کا رول باہر کی دنیا میں, ایک کا رول گھر کی دنیا میں. ایک باہر کا ذمہ دار ہے اور گھر کا. یہ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے. ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا گیا. ایک باہر کام کرے, گھر میں کام کرے. مرد کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کما کے لانا اس کی شرعی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے برعکس ہم یہ کہیں کہ عورت کے لیے گھر میں کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں. تو بڑی عجیب سی بات ہے. پھر کون پکائے گا؟ روز باہر سے کھائیں گے. اور اگر وہ شوہر افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اور اگر کر بھی سکتا ہو تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ. اس لیے بہنوں, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر لینے کی خاطر جو بھی کام آپ کے حصے میں آتا ہے, تھوڑا یا زیادہ, کوئی ہیلپ ہے یا نہیں, اسے اجر کا باعث سمجھ کر کرتے رہیے. اور اگر تھک جائے تو وہی کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا. وہ کیا؟ تسبیحات. جب تم تھک جاؤ تو پڑھو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر, یا پھر 33 دفعہ اللہ اکبر, اور 100ویں دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ دیکھیں گے آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں. جب آپ بہت تھک جائے تو آپ سب چھوڑ کے کام ڈاؤن ہو کے آرام سے ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں اور یہ تسبیح شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کریں تو آپ کو نیند بھی آ چکی ہو, پرسکون ہو جائیں گے آپ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام تھے, لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں تسبیح بتائی.
کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت میں کتنی بیٹیاں ایسی ہوں گی جن کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. وہ چاہے برطانیہ میں رہے لیکن انہیں اکیلے ہی کام کرنا ہوگا. عورتوں والے نہیں، مردوں والے بھی کچھ کام کرنے ہوں گے کیونکہ یہ ان کی ترقی کی علامت ہے. تو پھر یہ کام اللہ نے اگر ہمارے حصے میں رکھے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک اطمینان اور تسکین، اور ہر کھانا پکاتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. سورۃ الدہر پڑھ کے دیکھیے، اس میں آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ اور شکریہ بھی نہیں چاہتے، کوئی اپریسیشن بھی نہیں چاہتے. تو اس کا جواب پتہ کیا؟ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرۃ وسرورا. اللہ ان کو اس دن کی مشقت سے بچا لے گا، اس دن کے شر سے بچا لے گا جو دنیا میں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ گھر والوں کو کھلانے کا کوئی ثواب نہیں. ایک عورت جو چولہے پہ کھڑے ہو کر بعض کو گروسری بھی خود لا کے سب کچھ بنا کے رکھتی ہے اور وہ تھک کے چور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ اجر ہے، اگر وہ گھر والوں سے اجر اور شکریہ کی تمنا نہ رکھے. اور اگر اس پہ ناراض رہے کہ تم لوگ تھینک یو نہیں کرتے اور کچھ میری تعریف ہی نہیں کرتے، تو پھر آپ تعریف لے کے تھوڑی دیر کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تعریف بھی ختم ہوگی، کھانا بھی ختم ہوگا اور آپ چھٹ کے جا کے بستر میں لیٹ گئے. نہیں، ان سب چیزوں کو اپنی آخرت کے لیے رکھیے. یہ لکھتے ہیں کہ I would like to share an experience. She visited somebody yesterday and was overtaken by her glamorous life with BMWs, maids for cleaning and cooking. My uncle is very fashionable. اچھا uncle کے گھر گئی ہے. I came home and cried. I haven't changed my wallpaper in 10 years and don't even have a sofa in my home. Being overtaken by self-pity, I said to myself, I am content. Alhamdulillah, I have little to worry about the dunya and more time for my akhirah. تو صرف سوچ کا فرق، ہر چیز ٹھیک ہو گئی. لیکن اگر یہ سوچ نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم روتے ہی رہتے ہیں کہ انکل کے پاس یہ کچھ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور یہ نہیں پتا کہ انکل نے کہاں سے لیا اور کہاں سے کمایا اور کتنے ڈیٹس میں ہے. بعض اوقات ہم قرض پہ قرض لے کے دنیا کے رونق کے اوپر جی رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو غم اور ورث اور پریشانیاں ہیں پیچھے وہ بھول جاتے ہیں. تو کسی کی بھی دنیا دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ ہمارے پاس کیوں نہیں، سیلف پٹی کا شکار نہ ہو. یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اس دنیا کو استعمال کیسے کریں، اپنے وقت کو کیسے گزاریں. اگر آپ کا دل پروڈکٹیو ہے اور 2 وقت کا کھانا مل جاتا تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں، اور آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں، اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل روشن ہے اور اللہ کی محبت میں جیتا ہے تو آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں. لکھا ہے کہ اگر ہم دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے استخارہ ضروری ہے. نہیں، وہ تو فرض ہے. آپ کا فرائض میں استخارہ نہیں ہوتا. مثلاً یہ کہیں کہ میں نماز فرض پڑھنے جا رہی ہوں، پہلے استخارہ کروں کہ فرض ادا کرنا ہے یعنی ٹھیک ہے. تو اپنے کو مسلمان رکھنے کے لیے اور اپنے آئندہ جنریشن کے لیے ہمارے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا فریضہ ہے، اس لیے اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ can you give some advice on how to support one's husband who is going through a hardship due to work or ill health. جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد، ہسبینڈ ہے یا کوئی بہن بھائی ہے یا کچھ، تو ان کے اوپر کوئی مسائل ہوتے ہیں. ابھی تو ہم نے جو کچھ پڑھا وہ یہ تھا کہ ہم خود کو کیسے کمپوز رکھیں کہ کس طرح آسانی ہمارے لیے ہو. لیکن بعض اوقات ہم خود تو ہوتے ہیں مگر ساتھ والے نہیں ہوتے، پھر ان کا اثر ہم پر بھی آنے لگتا ہے. اس میں یہ کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ اکیلے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ ہے پریشانی تو کسی اور کے پاس لے جا بھی سکتے ہیں اپنے آس پاس میں، جن کی وہ بات سنیں اور ایڈوائس دیں. اور کچھ لوگوں سے میل ملاپ بھی ہو سکتا ہے جو فائدہ دے. مثلاً اس کو کہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو وہ کانپ رہے تھے. آپ اپنی وائف کے پاس آئے، حضرت خدیجہ کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، زملونی، میں اپنی جان کے بارے میں ڈر گیا ہوں. کیونکہ ان کے لیے بالکل آؤٹ آف بلو، یعنی ایسی چیز جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ پیش آئی تھی. تو حضرت خدیجہ نے ان کو کمفرٹ کیا اور کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کبھی کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیوہ اور مسکین کے کام آتے ہیں، آپ جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں، ان کی خوبیاں ان کو یاد دلائیں. حضرت خدیجہ کا رول پلے کیجیے، ضرورت کا خیال رکھیے اور شوہر کی خوبیاں گننا شروع کیجیے.
نعمتوں کا ذکر کیجیے کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ دے رکھا ہے. واقعی اگر آپ گن سکے اور گننے لگیں گے تو وہ ختم ہی نہیں ہوگی. تو اچھی بات ان سے کیجیے. پھر آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو کے لگے، پھر دوبارہ بہت وری کرنے لگ گئے، تو پھر آپ کیا کریں؟ وہی جو حضرت خدیجہ نے کیا.